بہت خوبصورت پڑھنے والے، جیسے خوبصورت ہیں خود ہیں ویسے ہی خوبصورت ان کا لہجہ ہے، اتنا ہی خوبصورت وہ پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ 15 رجب کو وہ شکر کلام میں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد کریں جناب علی عباس عسکری صاحب، ان کی آمد کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سے تعداد کافی ہے، بلند آواز سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری۔ عزت مآب جناب علی عباس عسکری صاحب۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے محترم شاہ صاحب، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ویسے دعائیں ڈھیر ساری ہیں، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک ویسے تو سب، لیکن بالخصوص جو اس وقت مجلس کی زینت ہیں، بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ سب کو اچھا رکھیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اور مولا علیہ السلام آپ سب کی عزاداری کو نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ اپنی محبتوں کے سلسلے کو کربلا والے آپ کی نسلوں میں منتقل کریں کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی، بات شروع کی جا سکتی؟ گھر والا حساب ہے اور ارادہ نہیں تھا، لیکن جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے سامنے شرمندہ ہونے والی بات تھی۔ اگر ان کے لال کی فرش عزا پر پڑھنے کا موقع میسر آئے اور انسان نہ آ سکے، میں بات کا آغاز کرتا ہوں، پھر جدھر بھی آپ لوگ چلتے جائیں گے وہی نوکری کریں گے۔ سامعین گرامی، پہلا جملہ جناب، اسے اچھے سے وصول کیجئے گا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ جہاں صلوات پڑھیے بلند آواز۔
مستورات میں سے جب تک شور کم نہیں ہوتا ایک بار پھر صلوات پڑھیے. آخری بار ایک بار ایسی بلند صلوات پڑھیے کہ میری ماؤں بہنوں کو پتہ چلے کہ ان سے ہٹ کر مجلس بھی یہاں پہ ہو رہی ہے. بات آگے بڑھائیں جناب. گزارش آپ کے سامنے کی تھی کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے. ویسے آپس دی گل ہے انی ٹھڈ ہے کوئی نہیں جنی تسی بکل مار کے بنائی بیٹھے تے جے چادر لا دیو گے تے میں بڑا ریلیکس ہو کے پڑھاں گا تے میں تسلی ہوے گی بھی تہاڈا ہاتھ بھی اٹھ سکدا ہے. جے ہو سکے تے چادر کھول دینا نہیں تے انج بھی چنگے پہ لگ دے. جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں وہ کعبہ. اس دن بھی تہاڈی میں چادر نہیں سی لوائی تے آج مہربانی کرو. جہاں زائرین کے دل سجدہ کریں. یہ جتنا محلہ بیٹھا ہے میں یہاں پہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں. پچھلے سال بھی ایک مجلس پڑھی تھی. یہ سائیڈ ویسے بھی میری انتخاب کی رہی ہے. مجھے یقین ہے بات ضائع نہیں ہوگی. میں جو دائیں سائیڈ والے ہیں انہیں بھی ساتھ میں لاتا ہوں. میرے بھائیوں میرا قد بہت چھوٹا ہے. کوئی کمال بات بہت چھوٹا ہے باخدا چھوٹا ہے معذرت کے ساتھ. کوئی کمال بات لکھی ہے علامہ عبد حسین نیشاپوری نے اپنی کتاب میں. آپ یقین کیجئے تمام عمر انہیں واہ 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 کیا جائے تو وہ واہ واہ کم ہے اور ان کی بات بڑی ہے. میں نچھاور کر رہا ہوں اسے اچھے سے وصول کیجئے گا. وہ فرماتے ہیں یاد رکھیں مسلمان اور کان کھول کے سنیں قیامت تک کے انسان. سمجھ نہیں آتی یہ حسن اتفاق ہے یا معجزہ. بھئی جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان. بات اس بھائی سے کر رہا ہوں جو مجلس حسین میں بیٹھا ہے اور اپنے اندر کربلا معلیٰ کی تڑپ رکھتا ہے. میرا آپ سے وعدہ ہو گیا میں آپ کو وہ باتیں سنا رہا ہوں جو میں نے 20 صفر اور 21 صفر کی درمیانی شب چہلم کا دن گزار کر بین الحرمین میں کھڑے ہو کر کی تھی. جو باتیں وہاں کی تھی میرے بھائیوں میں آپ لوگوں تک لے آیا. جو محسوس کیا تھا وہ آپ کو سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی مجلس کے صدقے آپ مانگیے گا اور اگلے سال کی مشی مل کے کریں گے. وہاں پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہم نے کیا محسوس کیا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا محسوس کیا. یہ جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ میرے بھائیوں مجھے تنہا نہ کرنا اور روضہ حسین اور عباس کے درمیان. اب یہاں بیٹھے میرے تمام بڑے سفید ریشی بزرگ جن کو میں سنا رہا ہوں سبق. اب یہاں نیچے بیٹھے میرے جوان برادران. مجھے عزت حسین کی قسم میں ممبر حسین پہ باوضو کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اگر علامہ عبد حسین نیشاپوری نے بات یہاں تک تمام کر دی ہوتی میں کبھی یہ بات کرتا ہی نہ. مجھے ان علمین کی قسم ہے بات وہ ہے جو اس سے آگے ہے اور اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان چھوٹا ہے بات میں وسعت زیادہ ہے. فرماتے ہیں دنیا والوں نہ اسے اتفاق سمجھنا نہ اسے حسن اتفاق سمجھنا کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی اور اتفاقاً جتنا فاصلہ صفا و مروہ میں تھا اتنا فاصلہ ہی روضہ حسین اور عباس میں آ گیا. یہ اتفاق نہیں ہے. دنیا والوں آخری صف تک ہاتھ اٹھے تو لطف ہے نہیں تو کوئی نہ بولے لیکن بولے تو وہ بولے جو اپنے اندر کربلا جانے کی تڑپ رکھتا ہے روضہ حسین کو چومنے کی سگ رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں یاد رکھنا اتفاق تب تھا جب دونوں بھائیوں کی قبریں کسی عام خاکی بندے نے بنائی ہوتی. فرماتے ہیں قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے خود اور اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ خود رکھ کے قیامت تک
آتی ہوئی نسلوں کو سید سجاد نے یہی تو سمجھایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ سلامت انکل، بات پسند آ رہی ہے؟ آپ دعاؤں سے نوازیے گا۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ ہوتا، واہ واہ، جہاں عشق کا حج ہوتا۔ اچھا آپ یقین کیجئے، میرے مولا جانتے ہیں جملہ نہیں کہنا تھا، لیکن یہ سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، بزرگوں نے ایسے دعا کی ہے تو میری مرضی کہ مجھے ایک خریدار مل گئے۔ اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ حج ہیں دو، ایک ہے مکے والا، ایک ہے کربلا والا۔ اب جو حج وہاں ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن جو حج یہاں ہوتا ہے نا، یہ وہ حج ہے جس حج کے کرنے پہ ویسے 70 ملتے ہیں۔ ارے آپ جوئیں، آپ سلامت۔ یہ وہ حج ہے، یہ وہ حج ہے جس کے کرنے پہ ویسے میرے بھائیوں ویسے 70 ملتے ہیں۔ یہ ایسا حج ہے۔ اب وہ والا حج ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن میں ذرا آپ کو یہ والا حج بتانا چاہتا ہوں۔ حج ہیں دو انکل جی، میرے محترم، ایک حج ہے اسلام کا، وہ ہوتا ہے مکہ میں، ایک حج کرتے ہیں فقط عشق والے اور وہ ہوتا ہے کربلا میں۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں اور علامہ عبد حسین نیشہ پوری کا نام لے کر جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے عزت امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، شاہ صاحب کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا وہ پنڈال ہوتا ہے، الوداعی خطاب ہوتا ہے جناب ندیم سرور صاحب کا اور جناب میر حسن میر صاحب پہلی میں اور مولانا شہنشاہ حسن نقوی صاحب۔ الوداعی خطاب میں ندیم سرور صاحب سے پہلے کچھ وقت ہم پڑھتے ہیں کراچی انچولی میں، میں نے پچھلے سال یہ جملے وہاں کہے تھے، میرے مولا جانتے ہیں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، میں توڑے علاقے چایا بیٹھا تے تسی وڈے ہو تے اتو سید ہو، میں منگدا فقط اتنا پیا کہ اپنے مجمع نہ کھو، جے میں گل ڈیزرونگ کراں میں مسکرا کے دعا چاہی دیئے، میں داد لفظ ایک باری بھی استعمال نہیں کروں گا کیونکہ گل میرے قد تو وڈی ہے، میں دعا چاہی دیئے۔ عشق وہاں، حج وہاں والا، حج یہاں والا، اسلام والا وہاں، عشق والا یہاں۔ کمال بات لکھی ہے، علامہ عبد حسین نیشہ پوری فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے میں انہیں سلام کروں، جو ہاتھ بلند ہو گئے میں انہیں سلام کروں۔ پیچھے سے ہاتھ اٹھے، حیدری، جھجک کے مولا کا نام، ہاں ایسے ہی ہاتھ بلند ہو، ایسے ہی ہاتھ بلند ہو۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں گھبرانا مت، میں تھوڑے نال آم تھوڑے پیچھے نہیں چھڑتا، لیکن میرے نال رویہ جے مہربانی کرے جے۔ عشق والا جو حج ہے نا اس کے کعبے کو کہتے ہیں حسین ابن علی۔ اب آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، اس علم کو دیکھنا ہے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار۔ میرے مولا سلامت رکھے، میرے مولا سلامت رکھے۔ بیٹھ سکیے کہ نہیں، یہاں کھڑے اتے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، مہربانی کرنی ہے، کہیں گے تو یہی ممبر چھوڑ دوں گا، لفظ کا قتل ہو گیا، سفر برباد ہو جائے گا۔ اللہ مجھے دیکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ یاد رکھے زمانہ، علامہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔
ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ، جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتے ہو ہاتھ اوپر رکھنا۔ عشق والے حج کا احرام، بات ابھی آگے ہے، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ میرے بھائی میں نے ہاتھ اوپر رکھنے کو کہا ہے، اور ہر وہ شخص ہاتھ اوپر رکھے، ہاتھ اونچا رکھے جو میرے مولا سے لقمہ مانگ کے کھاتا ہے۔ جو مولا سے مانگ کے نہیں کھاتا وہ بولے تو کیا فرق ہے، وہ نہ بولے تو کیا فرق ہے۔ جملہ بڑا آ گیا۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، یہ لٹریچر کے سٹوڈنٹ سر اٹھائیں، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، ارے اس عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ عشق والے ہاتھ نہیں اٹھے، پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھے، میری بات جب تک پہنچے مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے۔ عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر، ارے سر اٹھاؤ میرے جوان بھائیوں، سارا دن اپنے موبائل میں ٹک ٹاک جو یوز کرتے ہو تو کبھی نہ کبھی خدا کا گھر بھی گزرتا ہوگا، کبھی نہ کبھی تو خانہ خدا کا دیدار بھی کرتے ہوگے۔ اگر کسی نے حج کیا تو ابھی کھڑا ہو، نہیں کیا تو اپنے دوستوں سے گواہی لے لے۔ جب خانہ خدا کا دیدار کرنے جاتے ہو وہاں ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو ولی اصغر کہتے ہیں۔ اسی بندہ وہ نہیں آیا جس کے پاس ہاتھ تھا اور بلند نہیں ہوا۔ میرے بھائی کیمرہ مین اب کہہ رہا ہوں، جملہ اپنا کیمرہ پھیرے، مجھے بندہ بتائیں، میں اس کی غلامی اختیار کروں جو مولا کو حاضر و ناظر جان کے کہے کہ بات سمجھ آئی ہے لیکن لطف نہیں آیا، میں ذاکری چھوڑ جاؤں گا، ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں۔ ان ہاتھوں کو دیکھو، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں، عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں، عشق والے حج کے مقام حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، قبلہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، یہ جو عشق والا حج ہے نا یہ جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کا، جس کے اندر ہے حسین، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر۔ شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آیا، میں بات کر رہا ہوں۔ پکی گل ہے کیا بات ہے، پکی گل ہے کیا بات ہے، اس تو بھی ہوتے چلیے، اس تو بھی ہوتے۔ پھر یہ علی زیدی بھائی مجھے کہتے ہیں کہ شاعری کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اب بات کروں تاکہ مسئلے کا حل۔ نام کیا ہے جی آپ کا؟ طاہر نام ہے؟ طاہر صاحب آپ لالا موسیٰ کے رہنے والے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ یہاں پر آتا ہوں اور خدا آپ کو آپ کا فیوچر برائٹ کرے، بہت اچھا کرے کہ آپ آنے والے ٹائم میں بہت اچھی پوسٹ میں بیٹھو میرے بھائی۔ میں مثال کے طور پہ یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں یہاں کے اہلیان سے پوچھتا ہوں کہ میرا فلاں کام رکا پڑا ہے، کوئی کروا سکتا ہے؟ پورا مجمع کہے گا جی وہ طاہر صاحب ہوتے ہیں، وہ فلاں سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جائیے آپ کا کام کروا دیں گے۔ میں ان سے پوچھ کے آپ کے در تک چل کر آتا ہوں۔ اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت، مہربانی کرنا۔ میں آپ کے دروازے پر آ کے دستک دیتا ہوں، یار طاہر بھیا میرا یہ کام تو کر دو۔ آپ اگر خدا نہ خواستہ میری توقعات پر پورا نہ اترو اور میرا کام نہ کرو، بھلے کہ میں نے در پہ جا کے جھولی پھیلائی، میں واپس آؤں اور یہ پورا لالا موسیٰ علی عباس عسکری سے پوچھے کہ تم طاہر بھیا کے دروازے پر گئے تھے، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا، کچھ تمہارا کام کروایا یا نہ کروایا، میں ان کے خلاف کچھ نہ بھی بولوں نا، وہ کہتے ہیں سڑے ہوئے دے منہ چو کولے نکل دینے، میں ان کے خلاف کچھ نہ بھی بولوں نا تو میں اینا ساڑ ضرور کڈاں گا کہ میں اردو کی ایک مثال ہے، میں کہوں گا انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے خاک کیا، انہوں نے خاک دیا، انہوں نے خاک کیا۔ شاہ صاحب پرے ہو پنچایت والا تہاڈا ماحول ہے تے میں گل پیا کردا،
اس بندے نو جانچ ہی کوئی نہیں مجلس سنن دی جنہیں گل ضائع کر دینی ہے. ارے دنیا والے دنیا والوں کے دروازے سے مایوس ہو کر اتنا کہتے ہیں اس نے خاک کیا, اس نے خاک دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے در پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا. ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب کے تشریف لاتے لاتے بآواز بلند صلوات. برائے حصول خوشنودی جناب سیدہ بآواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات. عالی مرتبت عزت امام جناب محترم ادیب الذاکرین جناب حبیب رضا حیدری صاحب. بہت کم ذاکرین ایسے ہیں جن کو خود ذاکر سنتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہیں, ویسے تو ہر کوئی لوگوں کے لیے پڑھتا ہے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ذاکرین کے لیے پڑھتے ہیں. اجازت ہے میں 4 مصرے یاد آ گئے ہیں آپ کو, دیکھ پڑھنے لگے آپ تو دعا کریں گے. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. پہلا شعر ہے تھوڑے آن تے نہیں تے گل ہی ٹور رہی سی. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. ناظم ممبر صاحب شعر تھوڑے بھی سننا مہربانی اے فون ہوں تھوڑا ٹھپ دیو. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, ممبر چھوڑوں 10 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑوں. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. اے ویکھو جی اے بھی ہو جائے گا تو اے سارے کام ہو جان گے, لیکن گل وہی رہے گی جڑی میں ہن آرام نال کروں گا. جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں, آپ لطف لیجئے یار, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. میرے مولا با ہنر کی میاں گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے. آپ سلامت رہو. میں قصیدہ تیرا ہاتھ کھول کے میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. اب یہ باتیں وہ شخص سمجھے گا جس کا امام بارگاہ کے بیچ میں مالکوں سے کوئی کنیکشن چل رہا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا, لیکن بندے کو پتہ تو ہونا کہ میں کہاں پر آیا بیٹھا ہوں. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, گنگناتا رہوں, گنگناتا, بالخصوص میرے محترم گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا مسکراتا. میرے بھائیوں مجھے اپنا مہمان سمجھو, میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ مل کر میرے مولا کی بارگاہ میں اپنی اپنی پیشانی خم کریں یار. میں جملہ کہوں تو یہاں سے ایک لہر آئے نا علی والوں کی, اور پتہ چلے کہ کہیں پہ مالکوں کا ذکر بیان ہو رہا ہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ پہ راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. ارے مصرع پڑھا تھا اور میرے شیعہ سنی بھائیوں, مصرع پڑھا تھا. جن کے ہاتھ نہیں تھکے ہاتھ اوپر کر کے نعرہ حیدری.
آپ کے کیا کہنے ہیں یار، یہی ہوتا ہے لطف لے کے مجلس سننا. میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ آپ ایسے سنیں. تجھ پہ راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ. تجھ پہ راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ. آپ نے دعا کی ہے، مصرع لیں. فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گئے. کون حسین؟ کیا حسین؟ آپ لوگ اگر مجلس سنیں گے تو مہربانی. کون حسین؟ کیا حسین؟ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح. میں بارے دیگر ایک بار اپنے بڑوں کو زحمت دوں گا مصرے پہ. پوری سورہ منافقون انکل دوسرے مصرے میں بند ہو رہی ہے، آپ نے مصرے کا چلن دیکھنا ہے. حضور، یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس. آپ ارے مجھ سے پوچھئے تو پریشان مت بیٹھیے، مجھ سے سوال کیجئے. دل یہودو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لوگ اپنے نظر آتے تھے لیکن اپنے ہوتے نہیں تھے. 1400 سال پہلے حالات کچھ ایسے. اس میں میں جناب میر انیس کا حوالہ دوں گا چھٹے مصرے میں. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. عربی کی بڑی لغت ہے جسے القاموس بولتے ہیں. مطلب جیڑا بیچارہ دستخط دور دی گل ہے، انگوٹھا چھاپ بھی نہیں سی نا، وہ اپنے آپ نو قاموس دا بھی ٹیچر سمجھدا سی. ہن میں ہور گل کھولاں گا تے گل نکلدی جاوے گی. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. ناقوس اس شور کو کہتے ہیں جو لوہے سے لوہا بجے تو آواز آتی ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک پورا خطبہ ہے، خطبہ ناقوس. میرے مولا گزر رہے تھے اور ناقوس بجنے کی آواز آئی تو میرے مولا نے اسی ردم کے اوپر ایک پورا خطبہ دے دیا، جس کے اوپر جس مولا کے اس بنائے ہوئے ردم کے اوپر بعد میں جوش ملی آبادی نے ایک کلام بھی کہا. اور میرے پاس کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کو مولا کا یہ پورا خطبہ اور اس کا ترجمہ شاعری میں اسی ردم اور اسی بہر پہ سنائیں گے جو میرے مولا نے ناقوس کے ردم پہ اس وقت پورا خطبہ دیا تھا. اب مولا کا واسطہ تانوں امام حسین دا واسطہ جے کوئی ذاکر تواڈے سامنے ایڈی اردو اوکھی پڑھن دی ہمت کرے گا، جے کوئی کر رہا ہے تو دا دل نہ ڈھاویا جے. مجھے آخری صف تک ہاتھ اوپر چاہیے. ہر جگہ ہر طرف شور ناقوس تھا، حالات خراب تھے. پھر رکھ میرے سر پہ قرآن، سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن، جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا. راضی رہیے گا. منٹ میں جا رہا ہوں. وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں. اب یہ ایسا ٹائم آتا ہے جب بیچارہ پڑھنے والا بھی داد سے بے نیاز ہو جاتا ہے. میں نے پھر پیچھے منہ کر کے کہا کہ میں آپ کو 6 مصرے سنا رہا ہوں جس کو شبیر جیسا نواسا ملے. کون حسین؟ کیا حسین؟ جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو، حسرتوں کا سورنا بھی دشوار ہے. درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے. میرے مولا حسین گر سبیلیں گر میرے مولا گر سبیلیں نہ ہوں تیرے الطاف کی، مشق حاجات بھرنا بھی دشوار ہے. آپ سوچئے گا کہ میں نے کیوں آپ کو سنانے کے لیے انتخاب کیا ہے. گر سبیلیں نہ ہوں تیرے الطاف کی، مشق حاجات بھرنا بھی دشوار ہے. میرے مولا حسین بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا، نوے انسان کا مرنا بھی دشوار. ہون تے ممبر چھوڑتا پیا، ہون تے جڑے سمجھے نے انہاں چلو واہ واہ کر چھوڑیے، تے جڑے نہیں سمجھے ایڈے وڈے مجمع چوں کسے ایک بندے بھی اٹھ کے سوال نہیں کیتا بھئی علی عباس تو کی گل کر رہے ہیں کہ امام حسین دے بغیر جینا دور دی گل ہے، بندہ مر بھی نہیں سکدا. ایک بندہ تے اٹھ کے سوال کردا تے تواڈے چہرے ویکھ کے میں دا جواب دیندا پیا تے یا علی بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا، نوے انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. کیسے رکھ میرے سر پہ قرآن،
دنیا حسین کے بغیر مر بھی سکون سے عزت سے اس لیے نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے۔ مولا تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں، یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے۔ مولا آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ علی کے لال نے کیسی کربلا، کیسی جنت آباد کی۔ عباس تابی صاحب کا ایک شعر ہے، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ خدا ان کو زندگی دے، بڑے شاعر ہیں شاید کے، کیا بڑے لوگ ہیں خدا کی قسم۔ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ایک نظم ہے جس کے 3 شعر سنیے، کربلا جانے پہ۔ اس مجمع میں جتنے بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں نا جو کربلا گئے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھئے گا کربلا جانا آسان نہیں ہے، کربلا جانا بڑا مشکل ہے، لیکن میں مولا حسین کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل۔ کربلا سے واپس آنا جو ہے نا، یہ بڑا امتحان۔ خدا کی قسم اندر کٹتا ہے جس وقت قافلہ سالار صدا لگاتا ہے، زائرین آج ہماری کربلا میں آخری رات۔ بڑی سونی ہاں جی پہ لٹ دی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے نا ظاہر کو کہ یہ آخری رات ہے، وہ حسرت سے بین الحرمین میں کھڑے ہو کے روضہ حسین کو دیکھنا، روضہ ابی الفضل العباس کو دیکھنا، آپ یقین کیجئے شاید موت بھی اتنی مشکل نہ ہوگی جتنا وہ وقت مشکل ہوتا ہے جس وقت ظاہر صبح سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے جناب عباس کی قبر والی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا میں آخری بار سلام کو ایک جملہ پڑھنا، میں تیرے قائم کی خیر مانگوں ہر ایک اپنی دعا سے پہلے، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنس ہر جو ولی کی بیٹی سے بیٹیوں کی ردائیں مانگی، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی، شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہم نواؤں کی خیر۔ تسی بڑے لوگ ہو، تسی ہائے نہیں کر سکتے، تہاڈی مرضی ہے، لیکن امام حسین دی قسم ہے اس طور تے دو کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا۔ میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا۔ آدھے ہوتا ممبر چھڑ دینا، لیکن میں معذرت نال ہے کوئی بندہ اس مجمع کوئی بندہ ہے اول تو آخر تک جڑا اکٹھی آئے کرے، میں ایڈا بڑا مصرع پڑھوں گا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا۔ کہتا ہے میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں اپنے ہوش و حواس میں تھا، میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس۔
جہاں پہ قاتل نے ننھی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے درے تڑپتی بچی کے در اتارے، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا۔ حبیب رضا صاحب ایک خیال آ رہا ہے، اس خیال نو سننا ہے، انو سمجھنا ہے۔ مالک توڑے پتر دی زندگی دراز کرن، مالک توڑا سایہ سلامت رکھن۔ وہ کہتا ہے جہاں پہ اصغر کے خون کو، یار منظر تو سمجھو، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا۔ حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں۔ کربلا سے آدھا منٹ میرے بھائیوں، 2 اولادیں تھیں میرے مولا حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں۔ مجھے 40 والا مضمون نہیں پڑھنا، اس کا وقت ہی نہیں ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا ظاہر واپس کیسے آتا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ ظاہر جس وقت واپس جا رہا ہوتا ہے نا کربلا سے، وہ مڑ مڑ کے غریب کی قبر کو دیکھتا ہے۔ سر اٹھا کر مجھے دیکھنا، ادھر مجھے دیکھنا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، نہ مصائب کسی ٹاسک کا نام ہے، ایک بھی آنسو آ جائے تو بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، لیکن میں اس بندے کا دل دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے کون جو ہے بھی نہیں کرتا۔ دیکھو مجھے، چلتا آگے ہے، مڑ مڑ کے غریب کی قبر کو دیکھتا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، آج ہو گیا ہوں تو مڑ مڑ کے آخری بار غریب کے روزے کا گنبد ہی دیکھ لوں۔ سمجھ نہیں آتی، جس زائر نے 1400 سال کے بعد حسین کو دیکھا نہیں، اس کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے۔ رکھیے سر پہ قرآن اور بتائیے قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش دھوپ میں چھوڑ۔ 2 اولادیں میرے مولا کی کربلا سے بچ گئیں، ایک سید سجاد، ایک 4 سال کی سکینہ۔ یہ 2 اولادیں تھیں جو کربلا سے بچیں۔ ماما بہنہ دھیاں آلے بیٹھے ہو، میں ایک سوال پڑھنا ہے، ادھا جواب دینا ہے تو یا علی یا علی۔ 2 اولادیں تھیں جو کربلا سے بچ گئیں، جناب سجاد، جناب سکینہ، یہ دونوں اولادیں شام گئیں۔ رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے، اس وقت اس مجلس میں کتنے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جنہیں اس چیز کا مان ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد ہم نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، بہن نے چل کے پاس آنا، بھائی اب مجھے گھر لے چلو۔ کتنے والد ایسے بیٹھے ہیں جنہیں اس چیز کا علم ہے کہ ہم نے وہاں کھڑے ہونا ہے، میری بیٹی نے پاس آنا ہے، بابا مجلس ہو گئی ہے اب گھر چلیں۔ کتنی بہنیں اس وقت اس مجلس میں ایسی بیٹھی ہیں جنہیں مان ہے، مان، جو مان رکھ کے بیٹھی ہیں، میں اکیلی نہیں آئی، میرا بھائی میرے ساتھ آیا، جو مجلس کے بعد مجھے گھر لے کر جائے گا۔ میں شیعہ تو نہیں مانتا جو ہائے نہ کرے، باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے، میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی اور استقبال بھی کرتا ہوں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علماء مقاتل نے لکھا 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل 4 سال کی بیٹی کو جب بھی تماچا مارتے تھے شکوہ نہیں کرتی تھی، بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی، سجاد ہم گھر کب جائیں؟ جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بڑی سونی ہائے کی تھی، تجھش بھی کی تھی، میرے مولا دی خیر کرن، گلہ شرم نہیں کرتی تھی، بھئیہ ہم گھر کب جائیں گے؟ جتنے سادات بیٹھے ہیں اجازت دیں، آخری بات ہے، بھئیہ ہم گھر کب جائیں گے؟ تاریخ کے دیے حجت خدا ہو کے، امام زمانہ ہو کے، سید الساجدین ہو کے، جب 4 سال کی بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، میرے امام رو کر فقط اتنا کہتے تھے، پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے، اماں اب سجاد مر جائے۔ بڑی دردہ بھری ہائے کی تھی نے، میرے مولا ان آنکھوں پہ رحمت فرمائیں، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دیئے، اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے۔ اولادیں تھیں 2، ایک پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے، دوسرا کہتا تھا موت کب آئے گی۔ بندہ مجمع سے کھڑا ہو جائے جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو، اس جملے پر آنسو آ جائیں تو دعا مانگ لینا، انشاءاللہ قبولیت والا جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر دعا دل سے مانگی ہے اور قبول نہ ہو تو پھر میں ذمہ دار ہوں، ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ وہ بندہ ہی بڑا امیر ہے حبیب رضا صاحب جس کے بس میں ہے اور وہ سادات کے مصائب میں ہائے نہیں کرتا۔ بیٹی پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے، تیاری کرنا
دینا. بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں، اور جو موت مانگتا تھا قسمت اسے گھر لے آئی، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی. مولا علی کی بیٹیاں، آپ کا گری آپ نے